استخارہ کی قبولیت کے اسباب. استخارہ چونکہ دعا ہے تو جو اسباب دعا کی قبولیت کا باعث ہیں وہی استخارے کی قبولیت کا باعث بھی ہیں. ان میں سے چند ایک اسباب یہ ہیں. نمبر 1، اخلاص اور یقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. استخارہ بددلی سے نہ کرے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، یہ پورے یقین سے کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو اللہ دے گا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے. نمبر 2، خشوع و خضوع اور تضرع. قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تکرار اور اصرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 مرتبہ کرتے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 3 دفعہ استخارے کی دعا پڑھ لیں مثلا، یہ بھی کر سکتے ہیں. یا اس بات کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی قبول ہو یا آپ کو مل جائے اس حصے کو 3 دفعہ کر لیں. استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ استخارہ تو ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. استخارے کا جواب کیسے پتہ چلے گا؟ بہت اہم سوال. کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جب مسلمان نماز استخارہ پڑھ لے اور جس کام کو کرنے کی نیت رکھتا ہو اس کی طرف پیش قدمی پھر جاری رکھے. اگر وہ کام اس کے لیے بہتر ہوا تو اللہ اس میں اس کے لیے آسانی کر دے گا، لیکن اگر اس کام میں اس کے لیے شر ہو تو اللہ اس سے پھیر دے گا اور وہ کام اس سے دور کر دے گا. تیسری چیز، کام میں آسانی آنا. یہ استخارے کا فائدہ ہے، اس کام کی بہتری کی علامت. تقدیر اور دعا کی قبولیت کے بعد معاملے میں آسانی اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اور یہ عمل میں قائم رہنے کے متعلق بہتری کی علامت ہے. یہ عمل میں استقامت کے اعتبار سے بہتری کی علامت ہے. اس کام میں رکاوٹوں کا پایا جانا اور معاملے میں آسانی پیدا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے سے اس کام کو دور کر دیا ہے. یعنی آپ نے استخارہ کیا لیکن بات بنی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا. استخارہ کا تعلق نہ خواب سے ہے نہ شرح صدر سے ہے، بس کاموں کی آسانی سے ہے. ٹھیک ہے، رکاوٹوں کی دوری سے ہے، کام میں بہتری سے ہے. اکثر یہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا جب کسی چیز کے بارے میں اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے یہاں تک کہ وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ لے یا جو خواب دکھائی دیا اس کی بنا پر کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے. یہ محض من گڑت بات ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں. شرعی احکام کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی. جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توکل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں اور آپ جو ارادہ رکھتے ہیں اس کی طرف پیش قدمی کریں. نہ تو آپ کسی خواب کا انتظار کریں نہ شرح صدر کا انتظار کریں کہ دل نہیں مان رہا تو بھی یہی کیوں ہوتا ہے استخارہ؟ کیونکہ شرح صدر کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارے سے پہلے ہی نفس کی خواہش کے لیے دل کھل جاتا ہے اور شرح صدر بھی ہوتا ہے ہمارا پہلے سے ہی ہوتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ استخارے کے بعد. ہاں یہ ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد آپ کے دل میں ایک خوشی سی اور پھر کاموں میں آسانی اور آگے فیسیلیٹیٹ ہونا ان کا وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہ خواب نہ رنگ کچھ بھی نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے استخارے کا جواب مل گیا، میں نے استخارہ کر کے آپ کو کال کیا اور مسئلہ پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا جو میرے دل میں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جواب مل گیا. تو ایسا کوئی جواب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی کر دیتے. ہاں یہ تائید ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ سوچ رہے تھے جب آپ کسی سے مشورہ کرنے گئے، یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلے استخارہ ہوگا پھر مشورہ ہوگا. جب مشورہ کرنے گئے اس نے وہی بات بتائی جس کے لیے آپ استخارہ کر کے گئے، تو کیا ہوا؟ آپ کو ایک تائید حاصل ہو گئی، اس سے آپ کو خوشی مل گئی. دیٹس اٹ، اتنا ہی کافی. جو کام ہم خود نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں یا تو آتا نہیں یا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو وہ ہم کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توکل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں اور جو ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے پیش قدمی کریں. محمد بن علی کمال الدین زملکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب انسان کسی کام کے لیے نماز استخارہ کی 2 رکعتیں پڑھے تو پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، چاہے اس کا شرح صدر ہو یا نہ. یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں پہلے میں دعا کر لوں کہ اللہ میرے راستے آسان کر دے، تو بس آپ دعا کر کے
جو آپ نے بکنگ کرانی ہے، جانا ہے، وہ جاتے رہیں، فکر نہیں کریں، اور دل میں یہ بھی آنا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ کو میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہوا ہے، میں نے خیر مانگی ہوئی ہے، جو ہوگا بہتری ہوگا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ملال نہیں۔ اصل میں یہ استخارہ بھی ہمیں ایک کمفرٹ زون میں لانے کا طریقہ ہے، یا ایک اطمینان دلانے کا، یا توکل کرنے کا، بہتر توکل کرنے کا، کہ ہم نے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ سے دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیے، کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی۔ ورنہ آپ دیکھیے کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہ کر پانا یہ ایک بہت بڑا ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیسیژنز کا نہ ہونا یا ڈیلے ہونا یہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور پھر تاخیر ہوتی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو کام ہونے سے ہی رہ جاتا ہے۔ ہیسٹی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ٹو مچ سوچو بچار بھی نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگ کے اللہ پہ بھروسہ کر لینا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں شرع صدر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر اگر شرع صدر ہو تو کام کرے، نہیں، جب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ تو پھر اب شرع صدر کا کیا انتظار ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں قابل بھروسہ بات یہ ہے کہ استخارہ سے پہلے جس کام کے لیے اس کا شرع صدر ہو چکا ہو اور اس میں اس کی طاقت اور خواہش کا دخل ہو تو وہ اس کام کو نہ کرے، یعنی خواہش کے غلبے کی وجہ سے اس کام سے رک جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نفس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس پراپر پوری لاجک ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام کو آپ کرنے کیوں جا رہے ہیں، محض جذباتیت کی بنا پر نہیں۔ بعض اوقات ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم استخارہ پڑھ کے جلدی سے کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے اور میرا دل راضی ہے اس پر، اب حالانکہ دل تو استخارے سے پہلے بھی راضی تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دل راضی ہے تو اچھی بات ہے، آپ دعا کریں اور پھر کر لیں، یعنی جذباتیت میں فیصلے نہ کریں، یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا۔ نہیں، اگر وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تو سمجھے کہ روک دیا گیا، لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو کسی بھی کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی بھی رائڈ سموتھ نہیں ہوتی، اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اینڈ اچھا تو سب اچھا۔ استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے خالی کرے، اپنی خواہشات کی اور جس کی طرف اس کا نفس مائل ہو اس کی پیروی نہ کرے، بلکہ ان سب چیزوں کو اتار پھینکے پھر استخارہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرے، یعنی دل خالی کر کے پھر استخارہ کرے۔ قرطبی مالکی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے خیالات سے خالی کرے، یہاں تک کہ وہ کاموں میں سے کسی ایک کام کی طرف بھی مائل نہ ہو۔ مائل سے مراد یہ کہ ایک بس خواہش ہو یہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ڈیسیژن تو آپ لیں گے نا کہ یہ کرنا ہے تو تبھی استخارہ کریں گے نا۔ ڈیسیژن لینا ایک اور بات ہے، لیکن ایک خواہش کے غلبے کے تحت کرنا اور بات ہے۔ جیسے بچے جو ہیں وہ جذباتیت میں شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی جو ہے وہ محض جذبات کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں شامل نہ ہوں، کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ ابال کی طرح ہوتے ہیں، ابال ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہر چیز بیٹھ جاتی ہے، پھر زندگی کے حقائق نظر آنے لگتے ہیں تو اس میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اللہ سے مشورہ کرنے لگے نا اور اللہ سے دعا تو کہ یا اللہ انا لا اعلم، میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تجھے سب پتا ہے، میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے۔ کبھی مسلمان اپنے رب سے کسی کام کے بارے میں استخارہ کرتا ہے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ معاملات اچھی طرح سے ظاہر نہیں ہوئے اور اس کام کی کوئی واضح صورت نہیں آئی، جس کا اس نے عزم کیا اس میں بھلائی کا پہلو واضح نہیں ہوا، اسے دوبارہ استخارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جب کام کے کرنے یا چھوڑنے میں درست صورت واضح نہ ہو اور وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شرع صدر نہ ہو تو کیا ایک کام میں بار بار استخارہ کرنا درست ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بدر الدین عینی، میں کہتا ہوں کیوں نہیں، اس کام کے لیے بار بار نماز پڑھنا، دعا مانگنا مستحب ہے، یعنی اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں دوبارہ دعا مانگ لیں۔ سوال، کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے استخارے کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں استخارہ کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو کام کا ارادہ کرے، کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا درست نہیں، اگرچہ کوئی کسی کو اپنا وکیل بنا بھی دے اور کہے میرے لیے اللہ سے استخارہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت ادا کرے پھر یہ دعا پڑھے، جیسا کہ 2 آدمی مسجد میں داخل ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے میں بیٹھتا ہوں اور تم میری طرف سے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھ دو، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ استخارے کی نماز کا تعلق استخارہ کرنے والے کے نفس کے ساتھ ہے جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ استخارے کے لیے کاہن اور نجومی کے پاس نہ جایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض کاہن اور نجومی تو نہیں ہوتے، لیکن کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ جا کے استخارہ کراتے ہیں، پھر وہ اپنے پاس سے چند باتیں بتاتے ہیں اور پھر کروانے والے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی طریقے ٹھیک نہیں۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے نا،
ہے یا نہیں؟ عورت ہو مرد ہو بوڑھا ہو جوان ہو سب پر فرض ہے. تو کیا اپنی نماز کسی کو کرائے پہ پڑھوا سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب نماز باقی نہیں پڑھوا سکتے تو استخارے کی کیسے کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ نا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہمیں خواب آتا ہے تو پھر اگر خواب اس سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی نہیں اسی سے متعلق اگر خواب آ جائے تو وہ بعض اوقات اپنے دل کی بات بھی ہوتی ہے. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن پہ خیال حاوی ہو جاتا ہے نا, تو وہ آپ خواب میں دیکھنے لگتے ہیں. مثلا ٹیسٹ کا خیال حاوی ہو گیا. اب کیا ہے, اب وہ اتنا ہر وقت آپ سوچ رہے ہیں ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے, اچھی ہر جگہ ہر جگہ. تو پچھلے دنوں کچھ اسٹوڈینٹس اکٹھے ہوئے, اچھی والی مزے کی پارٹی تھی, لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی ٹیسٹ ہے ہمارا ٹیسٹ ہے ہمارا. تو میں سوچ رہی تھی کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں, انجوائے کرنے کے وقت میں انجوائے کریں, ٹیسٹ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے نا وہ ہماری زبان پر آنے سے نہیں رکتی, وہ ہم کہے جاتے ہیں. اسی طرح وہ خواب میں بھی آتی ہے. اگر آپ نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو تو مجھے امید ہے کہ ایک دن پہلے خواب میں ڈرائیونگ کر کے گئے ہوں گے. کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ دن پہلے ہی خواب آنے لگ جاتی ہے. تو یہ حدیث نفس اس کو کہتے ہیں. تو استخارے میں بھی جس کام کے لیے آپ استخارے کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں باتیں ہوتی ہیں, اس کے متعلق کچھ تفکرات ہوتے ہیں یا کچھ اچھی خواہش ہوتی ہے, وہ خواب میں نظر آ جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق اسی سے ہی ہو. استاذہ یہ تو ابھی آپ نے بتایا کہ بار بار نماز استخارہ کی جا سکتی ہے یا استخارہ کیا جا سکتا ہے, لیکن 3 دن لگاتار کرنے کی تو کوئی شرط کوئی شرط نہیں ہے کہ 3 دن یا 3 ٹائم لگاتار کریں, نہیں, جب آپ کو فرصت ہو. اور استاذہ یہ بھی سنا ہے جیسے فرینڈز وغیرہ کہتی ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, اس لیے آپ میرے لیے استخارہ کر دیں کیونکہ استخارہ کے لیے 5 نمازیں. انہیں کہیں کہ آپ 5 پڑھنا شروع کریں اور اپنے لیے خود استخارہ کریں. اصل میں وہ گلٹی ہوتے ہیں نا کہ فرض تو ادا نہیں کرتے, نفل پڑھ کے اللہ سے کیسے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ ایسے مسائل اسی لیے تو ڈالتے ہیں کہ ہم فرض بھی پورے کرنے لگے. جی بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ان کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, وہ چیز تو بچوں کی ہے تو لیکن ماں باپ کر سکتے ہیں اس کے, ان کو خود کرنا چاہیے. ہم اپنے طور پر اپنے رول کے حساب سے اپنی ذمہ داری کے حساب سے کر سکتے ہیں. یعنی سوال اصل میں یہ ہے, ایک معاملہ جس کا تعلق 2 لوگوں سے ہے, مثلا 2 لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں استخارہ کریں گے. اسی طرح ماں اور بچے دونوں سے ہے تو وہ دونوں کریں گے. 2 لوگ اکٹھے سفر پہ جا رہے ہیں وہ دونوں کریں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہی چیز کے بارے میں کر رہے ہیں. السلام علیکم. استاذ جی ایک تو یہ جیسے امام تیمیہ کا ہم نے قول پڑھا تھا کہ 3 چیزیں ضروری ہیں, خالق سے استخارہ, مخلوق سے مشورہ اور اپنے کام سے استقامت. یہ بہترین ہے لیڈرشپ کے لیے. اور دوسرا مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے مشورہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اصول کوئی بتائیے کہ کس سے کیا جائے جرنلی. جو معاملے کو سمجھتا ہو, تجربہ کار ہو, بائسڈ نہ ہو, اس کا اس میں کوئی مفاد نہ ہو, اسے اس سے کوئی بیر نہ ہو, یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. مثلا آپ چل پڑتے ہیں اپنے ہی حاسد سے مشورہ کریں, نیوٹرل ہو, سمجھدار ہو, ایکسپیرینسڈ ہو. جی ہاں جی, مجھے یاد ہے کہ میری دادی جو تھے وہ میرے اماں جی کو ہمیشہ بولتے تھے میرے لیے تہجد پڑھ دے, میرے لیے روزہ رکھ دے, میرے لیے. اب مجھے تب پتہ نہیں استخارہ کیا ہوتا تھا, میں چھوٹی تھی, یعنی کچھ ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا, مگر وہ یقین سے کہتے تھے ہاں پورا ہو گیا حلیمہ. تو ابھی ریلیٹڈ بات ہوئی تو میں کہتی, وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے, میرے اماں جی کو ہمیشہ بولتے تھے اور پھر خوش ہوتے تھے کہ ہاں میرا پورا ہو گیا کام. اللہ اکبر. میرا سوال یہ کہ استخارے کی دعا کے بعد کیا درود شریف پڑھنا اور اس کا اختتام کس طریقے سے کرنا ہے؟ جی عموماً جو بھی ہم دعا کرتے ہیں نا تو اس کے آداب میں سے ہے, دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی کوئی دعا کی جائے, چاہے استخارے کی چاہے کوئی اور, تو پہلے اللہ کی تعریف کریں, پھر درود شریف پڑھیں, پھر دعا کریں, کیونکہ جس دعا کے دونوں طرف درود ہوتا ہے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. گنتی ضروری نہیں, ایک دفعہ بھی پڑھنا کافی ہے. اصل میں اخلاص ضروری ہے, توجہ ضروری ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی استخارہ کے بارے میں جو ابھی آپ نے بتایا ہے, جو فجر کی اور ظہر عصر مغرب اس کے درمیان میں کون سا اچھا کوئی ٹائم ہے جس میں؟ سبھی اچھے ہیں سوائے زوال کے, زوال سب برابر ہے. جب بھی تہجد کا زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں, تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو اس وقت خیر مانگنا زیادہ بہتر ہے, ادروائز کسی وقت بھی. میں اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہیں جانا ہو اور ہم اس گاڑی میں اس یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یہ وہیں جانے والی ہے, اور پھر ہم ڈرائیور پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسے جب استخارے کی دعا کر لی تو اطمینان اندر سے دل میں آ جاتا ہے کہ معاملہ سپرد کر دیا,
जो भी कुछ होगा वो बेहतर ही होगा। बेहतर ही होगा। ustaza एक बात है कि हम कोई बहुत बड़ा फैसला कर लेते हैं, हमने डिसीजन भी ले लिया फलां दिन से ये काम शुरू हो रहा है, तो अभी जैसे आपने कहा कि डिसीजन लेने के बाद यानी कि हमने ले लिया अभी, तो फिर इस्तिखारा कर सकते हैं। तो फिर कॉन्स्टेंटली करना है कि बस एक दफा करना काफी। उस्ताजा एक शेख बता रहे थे कि 4 स्टेप्स ऑफ इस्तिखारा, उन्होंने 3 दिन की वो की थी सेमिनार, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये 4 स्टेप्स दिमाग में रखें, इस्तिशारा, इस्तिखारा, अज़ब एंड तवक्कुल। तो ये चारों स्टेप्स जितनी बातें अब तक की उन सबका यही खुलासा सबका है। यही खुलासा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पॉइंट्स अगर जहन में बड़े बड़े रखते हो बिल्कुल तो चारों की पॉइंट्स हैं जी। उस्ताजा जी जैसे अगर कोई रिश्ता डाले और आपको पहले ही पता है कि उसमें आपकी बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस्तिखारा करें और उनको जवाब दे दें कि ये बात मुनासिब नहीं, तो वो कहते हैं आपने तो कहा था इस्तिखारा किया तो आपको इतनी जल्दी ख्वाब आ गया, आपने कैसे जवाब दे दिया। वो फिर इतना इरिटेट करते हैं कि आप गिल्ट में चले जाते हैं, तो फिर क्या करें? सब्र करके खामोशी इख्तियार करें, 1-2 दिन बाद गिल्ट चली जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ और किसी ने हमें बात करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए बुलाया, तो उसके लिए हम इस्तिखारा करके जा सकते हैं उनके लिए? जी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सोच रही थी कि अगर भूख मुझे लगी है और मैं किसी को कहूँ खाना खा लो मेरे लिए, प्यास लगी है मुझे और मैं वो आप पानी पी लो, तो मेरा मसला तो हल नहीं होगा। बिल्कुल। उस्तादा जैसे काफ़ी वो आजमाइश में हम भी हो जाते हैं, बताने वाले भी, कि किसी की अगर खुदा न खास्ता बच्चों की आपस में निभा नहीं हुआ तो फिर आके वो यही मदर्स कहती हैं कि हमने तो इस्तिखारा भी किया था, बच्ची ने भी इस्तिखारा किया था। तो उस्तादा उस वक्त फिर बड़ा एक अजीब सा हमारे लिए भी हो जाता है कि हम क्या जवाब दें। तो मैं चाह रही थी कि थोड़े से आपसे गाइडेंस मिल जाए। मैंने शुरू में इसका जवाब दिया था कि अल्लाह ताला बंदे को जो इम्तिहान में डालता है वो भी उसके लिए खैर होती है। यानी हो सकता है कि वो किसी और जगह करते तो इससे बड़ी मुश्किल आती, तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से बचाया और इधर ही रोक लिया। और कोई भी इम्तिहान सबक सिखाने के लिए, मैच्योर करने के लिए आता है। देती थी कि उस सूरत हाल में सबसे बेहतर यही था आपके लिए कि यहाँ पे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जैसे रिश्ते होते हैं, राइट, शादी के फैसले होते हैं, तो बाज़ औक़ात लड़कियां भी इतनी छोटी होती हैं कि वो जैसे फैसला करते हुए ना, तो वो मदर से भी नहीं कहना चाह रही, अगर वो किसी और से रिश्तेदारों में से किसी से कहें तो वो भी इस्तिखारा करे लड़की, और क्या मैं भी उसके साथ कर सकती हूँ उसके लिए? इतनी छोटी लड़की की शादी की जरूरत क्या है जो इस्तिखारा नहीं कर सकती? नहीं उस्ताद, जैसे बालिग तो हैं, लेकिन ये कि बाज लड़कियों में कुव्वत फैसला इतना नहीं होता है ना, तो वो कंफ्यूज होती है। देखिए इस्तिखारा कुव्वत फैसला के लिए नहीं है, इस्तिखारा तो मदद मांगने के लिए, समझ आई? इस्तिखारा डिसीजन करने के लिए नहीं होता। डिसीजन आपका है, उस डिसीजन में खैर है तो अल्लाह उसको मुकम्मल करा दे, नहीं है तो कहीं और तवज्जो करा दे, ठीक है ना? देखिए शादी का फैसला तो माँ बाप ही करेंगे, लेकिन माँ बाप भी इस्तिखारा करें और बच्ची भी इस्तिखारा करे। यानी जिस शख्स की शादी हो रही है उसको इस्तिखारा करना लाजिम है, ठीक है ना? वो अपने लिए खैर मांगे, बालिग है, नमाज पढ़ रही है तो अपने लिए दुआ और भी तो करती होगी, तो इस मामले के लिए भी दुआ करे, सिर्फ सिंपल इज दैट। मैं ये कहती थी जैसे रोजाना मैं तहज्जुद के बाद जैसे तहज्जुद पढ़ने के 2 रकात पढ़ के इस्तिखारे की दुआ कर लेती हूँ। किस चीज के लिए? बस किसी मेरा जो भी अमल हो अल्लाह तेरी रजा से हो, बस जो भी मेरा कदम है कुछ भी काम। ये इस्तिखारा नहीं होता, ये तो तहज्जुद के बाद कुछ और पढ़ने की क्या जरूरत है? दुआ मतलब तहज्जुद से पहले या तहज्जुद किसी भी वक्त वैसे इस्तिखारे की दुआ। देखिए शुरू में क्या बात हुई थी, इस्तिखारा कब करते हैं? कोई चीज से मशवरा, जब कोई मामला पेश आता है, ये काम करूं या ना करूं, जब कोई मामला पेश आता है, ये भी नहीं है बेसिकली करूं कि ना। देखिए इस चीज ने बड़ी गलतफहमी डाली हुई है, जो आपने सोचा कि ये 2 में से मैं ये करना चाहता हूँ, अब अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह अगर ये बेहतर है तो हो जाए, ठीक है, और अगर नहीं तो मुझे किसी और बेहतरी की तरफ मोड़ दे। बस एक चीज अगर आप याद रखें ना तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और वो है इस्तिखारे का मतलब है खैर मांगना, खैर की दुआ करना कि अल्लाह इस मामले में मुझे खैर अता कर, और अगर ये खैर नहीं तो मुझे जहां खैर है वहां ले जा। बस ये दुआ है, इसमें कोई किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कोई गैब की खबर मालूम करना है। इस्तिखारा गैब की खबर मालूम करने का नाम नहीं है। हम समझते हैं कि इस्तिखारे के बाद हमें कोई गैबी तरीके से बात पता चल जाएगी कि ये काम करूं कि ना करूं, ये नहीं है। पहले ही आप सोचेंगे कि मैंने ये करना है, ये रिश्ता आया है, मैं करना चाहती हूँ, और अगर आप करना ही नहीं चाहते तो आप वैसे ही देखिए, वैसे बच्चियां जब जवान होती कितने प्रपोजल आ जाते हैं, तो क्या आप हर प्रपोजल पे इस्तिखारा शुरू करते? कुछ को तो आप पहले कहते नहीं, इनसे नहीं, इनसे करना ही नहीं। तो जिस पे आप कहते हैं कि हाँ यहाँ
کرنا ہے وہاں آپ استخارہ کر لیں. یہ بات ہے بس. السلام علیکم استاد جی. جیسے صبح نماز کے بعد مطلب میری عادت ہے کہ میں ایاک نستعین کی ساری دعائیں پڑھتی ہوں, تو آخر میں آمین دعا استخارہ بھی ہے تو وہ میں پڑھ لیتی ہوں. میری انٹینشن کچھ نہیں ہوتی مگر میں پڑھ لیتی ہوں عادتاً. کتاب پہ لکھی ہوئی اس لیے آپ پڑھ لیتی. جی دیکھیے استخارے کی دعا ایک خاص کام کے لیے ہوتی ہے. وہ مجھے معلوم ہے کہ کام کے لیے ہوتی, مگر عادت کے طور پہ میں پڑھ لیتی ہوں آخر تک, کیونکہ آخر میں وہی دعا ہے. تو آپ کتاب کا ختم شریف کر وہی نا بالکل. اب فریج میں بہت سے کھانا رکھا ہوا آپ نے, تو سارا تھوڑی کھانا. میں بولتی ہوں کہ آخری دعا کیوں چھوڑوں, چلے پڑھ لیا. پھر کوئی نیت کر لیا کرے, دن میں کوئی کام آپ کرنے والی ہیں اس کی نیت کر کے پڑھا کرے. حاجت ہے اس کا, یہی حاجت ہے اصل میں. اچھا یہی ہے, تو اس کی دعا تو الگ سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے, یہ اصل ہے. حاجت ہو تو یہی دعا پڑھے, تو وہ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں. جی جب مرضی پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور ہمارا دل اس پہ جم رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسی سلسلے میں کوئی خواب نظر آ جاتا ہے, اس میں ہمیں خواب میں وہ چیز بہتری نظر نہیں آ رہی, تو کیا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کر لیں, نہیں چاہتا نہیں کریں, کیونکہ ڈیسیژن تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا. ڈیسیژن تو لے لیا کہ دیکھیے میں نے پیچھے کیا بتایا ہے کہ فیصلے خوابوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں ایک تو اپنے دل کی بات ہوتی ہے, دوسرے شیطان کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. بعض اوقات ایک چیز ہمارے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہے اور شیطان اس کو برا کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ اس کو خیر نہ ملے, کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً کہیں شادی کرنے کے لیے استخارہ کیا, خواب آ گئی, خواب بہت اچھی تھی, شادی کر لی, شادی کچھ بہت خوشگوار نہ ہوئی, تو پھر کیا ہم کہتے ہیں ہم نے تو خواب بھی دیکھا تھا. خواب تو سبھی دیکھتے, سوتے جاگتے بہت سے خواب دیکھتا رہتا ہے انسان. تو مٹھائیاں دیکھتی تھی اور بڑے سرسبز باغ دیکھتے تھے, تو شادی کری خوشحال زندگی ہوگی. تو اس کے اوپر بنیاد نہیں رکھ سکتے خواب پر. ٹھیک ہے, خواب پر بنیاد مت رکھیں, آپ حقائق پر جیتے جاگتے نفع نقصان سامنے دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, خواب تو خواب ہے, ہمیں کیا پتا کہ وہ شیطان کھیلا ہے ہم سے, یا ہمارے دل ہی کی بات تھی, یا واقعی ہمیں کوئی اور اشارہ ہو رہا ہے. تو آپ حقیقی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ مجھے اس کام کے کرنے میں کیا فائدہ ہوگا, یا یہ میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ سوٹیبل لگتا ہے تو استخارہ کر لیں اور کر جائیں, رسک لے لیں. مجھے ابھی تک یہ سمجھ آیا کہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا, بس یہی مطلب ہے اس کا. اور ایک اور جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم جب مطلب نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس کو تو ہمیں سب سے ہائٹ کرنا چاہیے, اور جو فرض ہیں وہ ہم سب کے سامنے ادا کرنے چاہیے. جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے نماز تہجد پڑھی, ہم نے یہ اذکار کیے, سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے نماز استخارہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ نشر نہیں کرنا چاہیے, جو میری ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہر ایک کو بتانے نہیں میں نے تو یہ استخارہ کر لیا, مجھے یہ بھی نظر آ گیا, یہ بھی نظر آ گیا. اور خواب تو ویسے ہی کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا خواب ہو تو بھی سب کو نہیں بتانا چاہیے, اور برا خواب ہو تو بھی نہیں بتانا چاہیے. حضرت یعقوب نے بھائیوں کے سامنے بھی خواب کا ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا, حالانکہ کتنا بڑا خواب تھا وہ. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تو ملی, لیکن وہ پروسیس تو سارا ہی پورا ہوا نا. اور اگر ہر تھوڑے دن بعد وہ یہ کہ میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے وہ سب سجدہ کر رہے اور یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں, میں نے تو خواب دیکھا تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. بھئی صبر کرے, ایک وقت آئے گا, اگر خواب سچا ہے تو پورا ہو جائے گا. ہم صبر نہیں کرتے. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور استاد ایک اور بات کی استخارہ جب ہم نے کر لیا تو ٹھیک ہے, آپ اپنے سے قریبی لوگوں سے آپ کر لیں, ہسبینڈ سے کر لیں, اس طرح کر لیں, لیکن ہر جگہ یہ نشر کرنا میں نے استخارہ کیا ہے اب یہ میں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس طرح حاصل بھی ہوتے ہیں استاد, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. چھپائیں اس بات کو, آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے یہ بات. بالکل صحیح. مجھے یہ ابھی تک یہ سمجھ آئی ہے کہ ہائٹ کریں نفلی عبادت, آپ نے دعا مانگی, آپ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکھیں, سب کو نشر نہ کرتے اپنے. کیونکہ اگر جیسے ابھی یہ سسٹر بات کر رہی تھی شادی کے بعد مطلب ان کا نہیں نباہ ہو سکا, استخارہ بھی کیا, اس طرح دوسروں پہ بھی بیڈ امپریشن ہوتا ہے کہ دیکھیں جن کو استخارے پہ شک کرنے لگتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, جی جن کو زیادہ سمجھ نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو مجھے ابھی تک تو یہ خلاصہ ہے. جزاک اللہ خیر, بالکل صحیح.